شنید ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام رائج کرنے کا شوشہ وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر بطور ایک کاؤنٹر موو کے چھوڑا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد اپنی حکومت کے خاتمے کی افواہوں کو دبانا اور بحث کا رخ دوسری جانب موڑنا ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت سن 1973 کے متفقہ آئین کی بنیاد ہے، جسے پارلیمنٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت کو صرف ایک آئین ساز اسمبلی ہی تبدیل کر سکتی ہے، لہٰذا ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کا شوشہ کچھ ہی عرصے میں اپنی موت آپ مر جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حال ہی میں فوجی ترجمان کی جانب سے نون لیگ سے ڈیل کی افواہوں کی تردید کے باوجود سیاسی منظرنامے پر بے یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں اور حکومت کے خاتمے کی افواہوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ایسے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان قیاس آرائیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پارلیمانی نظام کی جگہ پہلے مرحلے میں ایمرجنسی نافذ کر کے دوسرے مرحلے میں ایک فراڈ ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام لانے کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے بعد مین سٹریم میڈیا پر بھی چھا جانے والی صدارتی نظام کی بحث کے پیچھے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہو سکتے ہیں۔ موجودہ پارلیمانی نظام کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کی کمزوریوں نے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا، لہٰذا امریکہ کی طرح ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے صدارتی نظام حکومت رائج کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ تاہم ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں کوئی سویلین صدر صدارتی نظام کے ذریعے اقتدار میں نہیں آیا، بلکہ چاروں مرتبہ فوجی آمروں نے ہی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لاء کے نفاذ کے بعد بطور صدر اقتدار سنبھالا اور پھر بلا شرکت غیرے کئی برس تک حکمرانی بھی کی۔ سازشی نظریات پر یقین رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام حکومت کے تحت برسر اقتدار لائے جانے والے عمران خان بطور وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرح ملک میں ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں، جس کے بعد جنرل ضیاء کی طرح ایک فراڈ ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام کے حق میں فیصلہ کروا کر نظام بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے خان صاحب کو خیال کرنا ہوگا کہ کہیں آخر میں پھر کوئی طالع آزما جرنیل صدر کا عہدہ سنبھالنے میدان میں نہ آ جائے۔ یاد رہے کہ صدارتی نظام سے وکالت کرنے والے زیادہ تر سوشل میڈیا صارفین کی ہمدردیاں تحریک انصاف حکومت کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 3.5 برس میں عمران خان حکومت ناکام رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام جمہوریت میں وزیر اعظم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے عوامی فلاح کے ایجنڈے کی راہ میں پارلیمنٹ ایک رکاوٹ ہے، لہٰذا اگر انہیں بااختیار صدر بنا کر تمام تر اختیارات دیے جائیں تو وہ عوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ جو شخص پچھلے 3.5 برس میں فوج کی بھرپور حمایت کے باوجود ہر محاذ پر ناکام ہوا ہے، وہ صدر بن کر بھی ناکام ہی رہے گا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ گدھے کو وزیر اعظم بنا دو یا صدر، وہ گدھا ہی رہے گا، بالکل ویسے ہی جیسے جسم پر کالی اور سفید دھاریاں ڈال دینے کے باوجود گدھا زیبرا نہیں بن سکتا۔ سوشل میڈیا پر حکومت کے حامی ایکٹیوسٹ کی جانب سے صدارتی نظام کے حق میں مہم کے دوران ایک غیر معروف تنظیم ویژن فار پاکستان نے مین سٹریم ٹی وی چینلز پر صدارتی نظام کے حق میں مہم بھی شروع کر دی ہے، جس میں تمام ملکی مسائل کا حل پارلیمانی جمہوریت کی بجائے صدارتی نظام حکومت کو قرار دیا گیا ہے۔ تاہم مبصرین سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گھر بھجوانے کی افواہوں میں تیزی آنے کے بعد ان قیاس آرائیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پارلیمانی نظام کی جگہ پہلے مرحلے میں ایمرجنسی نافذ کر کے صدارتی نظام لانے کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدارتی نظام کی بحث کے پیچھے حکومت ہے، جبکہ بعض حلقے اس نئی بحث کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ دیکھتے ہیں۔ ناقدین یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں کوئی سویلین صدر صدارتی نظام کے ذریعے اقتدار میں نہیں آیا، بلکہ چاروں مرتبہ فوجی آمروں نے ہی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لاء کے نفاذ کے بعد بطور صدر اقتدار سنبھالا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے بقول تحریک انصاف کے اندر سے حکومتی کارکردگی پر تنقید کے بعد شاید یہ سیاسی بحث دوسری جانب رخ موڑنے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کے آئینی اور قانونی ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے یہ ماننا مشکل ہے کہ پارلیمانی نظام ختم کر کے صدارتی نظام نافذ کرنے کا کوئی امکان موجود ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت 1973 کے متفقہ آئین کی بنیاد ہے، جسے پارلیمنٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت کو صرف ایک آئین ساز اسمبلی ہی تبدیل کر سکتی ہے، لہٰذا ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کا شوشہ کچھ ہی عرصے میں اپنی موت آپ مر جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔